السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ بھائی بہن۔ شیخ عبد القدوس عرب کا بہت بڑا سوداگر تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، مصطفیٰ اور فاطمہ۔ بہن سے بھائی 2 سال بڑا تھا اور دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب فاطمہ کی 13ویں سالگرہ کا دن آیا تو شیخ نے ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا، جس میں اس کے تمام رشتہ دار اور ملنے جلنے والے شریک ہوئے۔ دعوت سے فارغ ہونے کے بعد مصطفیٰ اپنی بہن فاطمہ اور دوسرے ساتھیوں کو سمندر کی سیر کرانے لے گیا۔ اس وقت سورج ڈوب رہا تھا اور نظارہ بڑا دلکش تھا۔ مصطفیٰ نے ایک کشتی کا انتظام کیا اور تمام ساتھی اس میں بیٹھ کر سمندر کی اچھلتی کودتی لہروں کا تماشا دیکھنے لگے۔ ساحل سے تھوڑے فاصلے پر ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ فاطمہ نے ضد کی کہ اس پہاڑی پر جا کر غروب آفتاب کا نظارہ کرے۔ مصطفیٰ نے آگے چلنے کی حامی تو بھری، مگر وہ دل سے ایسا نہ چاہتا تھا، کیونکہ پچھلے دنوں لوگوں نے اسی جگہ سمندری ڈاکوؤں کا ایک جہاز دیکھا تھا۔ جب ان کی کشتی پہاڑی کے پاس پہنچی تو چند لڑکیوں نے کچھ فاصلے پر ایک اور کشتی دیکھی، جس میں بیٹھے ہوئے تمام آدمی ہتھیار بند تھے۔ مصطفیٰ نے خطرہ نزدیک دیکھا تو چپوؤں والے مزدوروں سے کہا کہ پوری طاقت سے کشتی کو کنارے کی طرف لے چلیں، مگر وہ اس میں ناکام رہے۔ دوسری کشتی نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیا۔ مصطفیٰ کے ساتھی ڈاکوؤں کی خوفناک صورتیں دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور لڑکیاں چیخیں مار کر ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ اس طرح کشتی الٹ گئی۔ دور کنارے پر کھڑے ہوئے لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو وہ ان کو ڈاکوؤں کے چنگل سے بچانے کے لیے کشتیوں میں بیٹھ کر آگے بڑھے، مگر اب موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ جو ہی مصطفیٰ کی کشتی ایک بلبلے کی طرح سمندر کی تہ میں ڈوبی، سمندری ڈاکو رفو چکر ہو گئے۔ امدادی کشتیوں نے ڈوبتے ہوئوں کو پانی سے نکالا اور اپنی کشتیوں میں بٹھا کر کنارے پر لے آئے۔ جب کشتیاں کنارے سے لگیں تو مصطفیٰ کی بہن فاطمہ اور اس کی سہیلی مریم غائب تھیں۔ انہی کشتیوں میں سے ایک اور اجنبی آدمی بھی اترا، جسے مصطفیٰ نے پہچان لیا۔ وہ آدمی ڈاکوؤں کے گروہ کا تھا۔ مصطفیٰ کے دھمکانے پر اس نے بتایا کہ ڈاکو فاطمہ اور اس کی سہیلی کو بصرہ لے جائیں گے اور وہاں غلاموں کی منڈی میں بیچ دیں گے۔ ان دنوں غلاموں کی خرید و فروخت کھلے بندوں ہوتی تھی اور بڑے شہروں میں ان کی اسی طرح منڈیاں لگتی تھیں جس طرح بھیڑ بکریوں کی لگتی ہیں۔ جب مصطفیٰ کے باپ کو اس واقعے کی خبر ملی تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے مصطفیٰ کو بہت برا بھلا کہا اور قسم کھائی کہ جب تک تم اپنی بہن اور اس کی سہیلی کو ڈھونڈ کر نہیں لاؤ گے میں تمہاری صورت نہیں دیکھوں گا۔ مصطفیٰ کو بھی اپنی پیاری بہن کی جدائی کا بہت دکھ تھا اور وہ ہر قیمت پر اسے ظالم ڈاکوؤں کے چنگل سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً اپنا سامان ٹھیک ٹھاک کیا اور بصرہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر سمندری سفر اختیار کیا گیا تو اس میں بہت وقت لگے گا اور ڈاکو اس سے پہلے بصرہ پہنچ کر دونوں لڑکیوں کو بیچ دیں گے، اس لیے اسے خشکی کے راستے جانا چاہیے تاکہ وہ ان سے پہلے ہی بصرہ پہنچ جائے۔ یہ سوچ کر وہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوا اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ ابھی اس نے بڑی مشکل سے آدھا سفر طے کیا تھا کہ ایک سنسان جنگل میں 3 ڈاکوؤں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے ان کی بڑی منت سماجت کی کہ وہ اس کا تمام سامان لے کر اسے چھوڑ دیں، مگر ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ انہوں نے اس کی مشقیں کس لی اور جنگل کے اندر لے گئے جہاں ان کا پڑاؤ تھا۔ آدھا گھنٹے کے بعد وہ ایک کھلے میدان میں پہنچے جہاں 15-20 خیمے لگے ہوئے تھے۔ ان کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا خوبصورت خیمہ تھا۔ جب وہ خیمے کے اندر داخل ہوئے تو مصطفیٰ نے دیکھا کہ ایک قالین پر ایک لمبا تڑنگا نوجوان لیٹا ہوا ہے۔ ایک ڈاکو نے آگے بڑھ کر بڑے ادب سے کہا، سردار، آپ نے جس آدمی کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا وہ حاضر ہے۔ سردار کچھ دیر تک مصطفیٰ کو گھورتا رہا، پھر غصے سے بولا، سلیقہ کے پاشا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہوگا کہ تمہیں سہراب کے سامنے کیوں پیش کیا گیا ہے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے آدمیوں کو اپنے علاقے میں امن و امان سے رہنے دو گے، لیکن تم نے غداری کی اور میرے ایک ساتھی کو مروا ڈالا۔ اس غداری کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگی۔ مصطفیٰ نے جب یہ سنا تو وہ سردار کے قدموں پر گر پڑا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا، جناب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں وہ پاشا نہیں ہوں جس کی آپ کو تلاش ہے، میں تو ایک غریب مسافر ہوں۔ یہ سن کر ڈاکو حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے، مگر سہراب پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو، ابھی تمہارے سامنے ایک عورت آئے گی، وہ تمہیں اچھی طرح پہچانتی ہے، زلیخا کو حاضر کرو۔ اسی وقت ایک بوڑھی عورت خیمے میں لائی گئی۔ تم پہچانتی ہو کہ سلیقہ کا پاشا یہی شخص ہے؟ سردار نے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑھیا سے پوچھا۔ یہ پاشا ہے، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، بڑھیا نے جواب دیا۔
बदकिस्मत इंसान, तुमने देखा तुम्हारा झूठ तुम्हें कोई फायदा न पहुंचा सका। सोहराब गुस्से में भरकर बोला, कल सुबह तुम्हारी किस्मत का फैसला हो जाएगा। मुस्तफा बुत की तरह खामोश खड़ा रह गया। फिर डाकू खींचकर उसे खेमे से बाहर ले गए। अभी वो बाहर निकले ही थे कि 3 और डाकू एक दूसरे नौजवान को पकड़कर सरदार के सामने लाए। ये है वो पाशा आपने जिसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। उनमें से एक डाकू ने कहा। सरदार उस नौजवान को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसकी शक्ल मुस्तफा से बहुत मिलती जुलती थी। उसने मुस्तफा को वापस बुलवाकर दूसरे मुजरिम के साथ खड़ा कर दिया और गुस्सैली आवाज में बोला, तुम खुद ही बता दो कि तुम में से सली काका पाशा कौन है, वरना। अभी उसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि दूसरा नौजवान बीच में बोल उठा, तुम्हें जिस पाशा की तलाश है वो मैं हूँ। सरदार देर तक उसे घूरता रहा, फिर इशारे से डाकुओं को हुक्म दिया कि उसे बाहर ले जाएं, और आप मुस्तफा के पास आया और उसकी रस्सियों को खंजर से काटकर बोला, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें अपना दुश्मन समझा। अब तुम मेरे मेहमान हो और तुम्हें कम से कम एक रात मेरे साथ गुजारनी होगी। अगली सुबह जब मुस्तफा सोकर उठा तो उसने अपने आप को खेमे में अकेला पाया। वो जल्दी से खेमे के दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसे कुछ खुसर फुसर की आवाज आई। एक डाकू सरदार से कह रहा था, इस अजनबी लड़के को भी मौत की नींद सुला दो, क्योंकि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। सोहराब ने जवाब दिया, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। वो मेरा मेहमान है और मेहमान नवाजी अरबों की पुरानी रीत है। इसके अलावा मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे धोखा नहीं देगा। फिर वो खेमे के अंदर आया और बोला, मुस्तफा तुम पर खुदा की रहमत हो, जल्दी से हाथ मुंह धो लो ताकि नाश्ते से फारिग होने के बाद तुम यहाँ से रवाना हो जाओ। दोनों ने मिलकर नाश्ता किया, खुश जायका शरबत के गिलास पिए और घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। जब वो खेमों से काफी फासले पर चले गए तो सोहराब ने अपना घोड़ा रोक लिया और एक खंजर और अशरफियों से भरी हुई एक थैली मुस्तफा को देकर बोला, खुदा हाफिज मेरे दोस्त, ये थैली तुम्हारा सफर खर्च है और खंजर मेरी दोस्ती की निशानी। जब कभी तुम्हें मेरी इमदाद की जरूरत हो, ये खंजर किसी के हाथ भिजवा देना। मैं आंधी बगुले की तरह उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मुस्तफा वहां से रवाना होकर सीधा बसरा पहुंचा। वहां उसे मालूम हुआ कि गुलामों की मंडी का कारोबार 2 रोज हुए खत्म हो चुका है। उसे ये भी पता चला कि इस मर्तबा मंडी में 2 ऐसी गुलाम लड़कियां फरोख्त हुई हैं जिनकी खूबसूरती का दूर दूर तक जवाब नहीं। उन्हें अब्दुल्लाह नामी एक दौलतमंद खरीद कर ले गया है, जो बसरा से 70 मील के फासले पर एक आलीशान महल में रहता है। मुस्तफा ने सोचा कि वो इतने अमीर आदमी से लड़ झगड़ कर उन लड़कियों को नहीं छुड़ा सकता। उसे चालाकी से काम लेना चाहिए। वो एक हकीम के पास पहुंचा और उससे 2 दवाएं खरीदी। एक दवा खाने से ऐसी गहरी नींद आती थी कि आदमी मुर्दा नजर आने लगता था, और दूसरी दवा खाने के बाद वो नींद से जाग उठता था। फिर उसने चेहरे पर बनावटी दाढ़ी लगाई और ढीला ढाला लिबास पहनकर हकीम बन गया। उसके बाद वो किसी तरह अब्दुल्लाह के महल में जा पहुंचा और उसे बताया कि मैं मुल्क ईरान का शाही तबीब बाबा दानिशमंद हूँ और आजकल दूसरे मुल्कों की सैर करने के लिए आया हुआ हूँ। अब्दुल्लाह उससे मिलकर बहुत खुश हुआ और कहा, शहर में बीमारी फैली हुई है, मेहरबानी करके आप मेरे गुलामों और कनीजों का मुआयना कर लें, ताकि अगर कोई जरा सा भी बीमार मालूम हो तो फौरन उसका इलाज किया जा सके। मुस्तफा तो खुद यही चाहता था। उसने कहा, गुलामों को तो बाद में देख लूंगा, पहले कनीजों का मुआयना कर लूं, क्योंकि औरतों को बीमारी बहुत जल्द लगती है, लेकिन वो तो पर्दा करती हैं। अब्दुल्लाह ने कहा, आप उन्हें कैसे देखेंगे? पर्दे के पीछे ही से नब्ज देख लूंगा, मुस्तफा ने जवाब दिया। अब्दुल्लाह उसे जनान खाने में ले गया और तमाम कनीजों को पर्दे के पीछे बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने एक लंबी सी फहरिस्त निकाली और कनीजों का नाम पुकारना शुरू किया। कनीजें अपना नाम सुनते ही पर्दे में से हाथ निकाल देती और हकीम साहब उनकी कलाई पर हाथ रखकर ठीक है कह देते। कोई 6-7 कनीजों के बाद अब्दुल्लाह ने फातिमा का नाम लिया और मुस्तफा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फातिमा की नब्ज पर उंगलियां रखी और घबराकर बोला, या शेख, ये कनीज बीमार है, मैं दवा देता हूँ, इसे फौरन पिला दीजिए वरना बीमारी बढ़ जाएगी। मुस्तफा ने उसे नींद लाने वाली दवा दी और खुद किसी बहाने से जंगल में चला गया और वहाँ अपना हकीमों वाला चुग्गा और मसनूई दाढ़ी फेंक कर अब्दुल्लाह के महल के करीब छुपकर बैठ गया। दवा पीते ही कनीज को ऐसी गहरी नींद आई कि सबने उसे मुर्दा समझ लिया और कब्रिस्तान ले जाकर दफन कर दिया। जो ही लोग उसे दफन करके वापस हुए, मुस्तफा ने उसे कब्र से निकाला और दूसरी दवा खिलाई, जिसके खाते ही उसने आंखें खोल दी।
مگر مصطفیٰ اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ وہ اس کی بہن فاطمہ نہیں بلکہ کوئی دوسری کنیز تھی۔ مصطفیٰ نے اس سے اپنی بہن کے متعلق دریافت کیا تو وہ بولی، آپ نے عبداللہ کے چنگل سے نجات دلا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں آپ کی بہن فاطمہ اور اس کی سہیلی کو چھڑانے میں آپ کی پوری مدد کروں گی۔ اس نے مصطفیٰ کو بتایا، عبداللہ کے محل تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ زمین کے نیچے بھی ہے، میں اس راستے سے اچھی طرح واقف ہوں اور وہاں تک پہنچانے میں آپ کی ہر طرح مدد کروں گی، مگر آپ کے ساتھ 2-3 آدمی اور بھی ہونے چاہیے، میں اس کا انتظام کر لوں گا۔ مصطفیٰ نے کہا۔ اس نے فاطمہ کو ایک سرائے میں ٹھہرایا اور آپ گھوڑے پر سوار ہو کر سہراب کے خیمے میں پہنچ گیا۔ سہراب نے اسی وقت اپنے ساتھ 2-3 ساتھی لیے اور مصطفیٰ کے ساتھ چل دیا۔ وہاں سے وہ سیدھے فاطمہ کے پاس پہنچے اور اسے ساتھ لے کر اس سرنگ پر پہنچ گئے جو نیچے ہی نیچے عبداللہ کے محل تک پہنچ جاتی تھی۔ فاطمہ نے ایک بڑے سے پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس پتھر کو ہٹاؤ۔ جب پتھر ہٹایا گیا تو اس کے نیچے ایک راستہ نظر آیا۔ فاطمہ اور سہراب کا ایک ساتھی تو وہیں رہ گئے، مگر مصطفیٰ اور سہراب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ سرنگ کے اندر چلے گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں ایک دروازہ نظر آیا جسے سہراب نے ایک ہی جھٹکے سے کھول دیا۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہی ہوئے تھے کہ عبداللہ کے 2 غلام تلواریں سونت کر آگے بڑھے، مگر سہراب نے تلوار دکھا کر غضبناک آواز میں کہا، اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو ہمیں کنیزوں کے کمرے میں لے چلو، ورنہ ابھی تمہارا صفایا کر دیا جائے گا۔ غلاموں نے تلواریں پھینک دیں اور انہیں کنیزوں کے کمرے میں لے گئے۔ فاطمہ اور اس کی سہیلی مصطفیٰ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ سب اسی سرنگ کے راستے واپس آ گئے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر سہراب کے خیمے میں پہنچ گئے۔ سہراب نے انہیں ایک دن اپنے پاس ٹھہرایا اور پھر مصطفیٰ، فاطمہ اور مریم تو اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور عبداللہ کی کنیز فاطمہ کو اس کے وطن بھجوا دیا گیا۔ جب مصطفیٰ فاطمہ اور مریم کو لے کر گھر پہنچا تو سب کو بڑی خوشی ہوئی۔ شیخ عبد القدوس نے اپنے بہادر بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور اس کی پیٹھ ٹھوک کر بولا، بیٹے تیرا یہ کارنامہ تاریخ میں یادگار رہے گا، تو نے وہ کام کیا ہے جو ہر بہادر اور غیرت دار بھائی کو کرنا چاہیے۔